بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو رو رو کر داڑھی مبارک کو آنسوؤں سے تر کر لیتے۔ پوچھا گیا کہ حضور، جب آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر ہوتا ہے تب آپ نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر آپ اتنا روتے ہیں؟ تو فرمایا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کی جو منزل ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور اگر یہ منزل کامیاب رہی اور اس کے اندر انسان کامیاب ہو گیا تو باقی منزلیں بھی کامیاب ہو جائیں گی۔ اگر اس کے اندر انسان کامیاب نہ ہوا تو پھر باقی منزلوں کے اندر بھی مشکل پیش آئے گی۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، میں نے قبر سے زیادہ وحشت ناک منظر نہیں دیکھا۔ یہ کون رو رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھ کے رو رہے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کئی بار جنت کی بشارت سنائی کہ وہ عثمان جنتی ہے۔ تو پھر وہ عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھ کر روئیں، تو پھر اس واقعے کو دیکھ کر ان خطباء، ان علماء، ان لوگوں کو نصیحت پکڑنی چاہیے جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی قبر کو برباد کر رہے ہیں، اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حکایات، غلط واقعات اور جن کا قرآن و حدیث کے اندر کہیں ثبوت نہیں ملتا وہ لوگوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تاکہ مجمع سے داد ملے اور مجمع سے پیسے ملے۔ تو حضور والا جس نے لوگوں کے لیے کوئی ایسا جھوٹ بولا، معمولی سا جھوٹ بھی، بلکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے معمولی سا جھوٹ بولا، فرمایا یہ معمولی سا جھوٹ اسے کل قیامت کے دن 70 سال تک جو وہ جہنم کے اندر رکھے گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، ان خطباء، ان لوگوں کے لیے تو جنت کی بشارتیں بھی نہیں ہے۔ جنت کی بشارتیں تو انہیں ملی تھی جو حضور کا دیدار کرتے، حضور کی مجلس میں بیٹھتے، ان لوگوں کے لیے بشارتیں بھی نہیں ہیں۔ تو پھر یہ لوگ نہ قبر کا حال دیکھ کے روتے ہیں، نہ آخرت کی فکر کرتے ہیں، بلکہ لوگوں کے اندر جھوٹ کو پھیلا رہے ہیں۔ تو ان کو جو ہے اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اس حدیث مبارکہ سے جو ہے وہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ ہمیشہ سچ پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔